ہم پہلی صدی کا جائزہ لیتے ہیں، اس صدی میں امت کون تھا؟ پہلی صدی میں گئے، جائزہ لیا تو نگاہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز پر جم گئی۔ جب ان کی ہمگیریت کو، کمپریہنسونیس کو، ان کی اپروچ کو، ریشنل کو، ان کی ڈیولپمنٹس کو، اسٹیبلشمنٹ کو اور رینیسنس کے اس پیریڈ کو جو انہوں نے قائم کر دیا تھا، ان کی صلاحیتوں کو، ان کے علم کو، ان کے ورع کو، ان کے تقوی کو، طہارت کو، زہد کو، رقت کو، ان کی عالمگیریت کو، آفاقیت کو، ان کی لیڈرشپ کو، اور ان کے رولر ہو کر حضور کے خادم بنے رہنے کو، حاکم ہو کر غلامانہ طبیعت کے مالک ہونے کو دیکھا تو آنکھ جم گئی، اور پھر دل نے کہا اس پہلی صدی میں کوئی امت ہے تو عمر بن عبدالعزیز ہی ہے۔ پھر سیدنا حسن البصری پر اور سیدنا ابن شہاب الزہری پر بھی نگاہ جم گئی، تو جب ان کی عالمگیریت کو، علمیت کو، فقہیت کو، دلالت کو، روایت کو، درایت کو، استدلال کو، استنباط کو دیکھا، اور پھر سیدنا حسن البصری کی نگاہ کو، تقوی کو، زہد کو، ورع کو، علمیت فقہیت کو دیکھا، اور حضور کی وراثت کا اہتمام اور امانت کی احتیاط دیکھی، تو پھر دل نے کہا یہ دو بھی امت لگتے ہیں۔ پھر دوسری صدی پر نگاہ ڈالی تو پہلی نگاہ سیدنا محمد بن ادریس الشافعی پہ جم گئی۔ جب امام شافعی دیکھا، جن کی بارگاہ میں احمد بن حنبل آئے، انہیں گھوڑے پر سوار کر کے اس کی لگامیں پکڑ کے ننگے پاؤں چلتے ہوئے نظر آئے، تو ہم کہنے پر مجبور ہو گئے یقیناً یہ جو گھوڑے پر سوار ہے وہ بھی امت ہوگا۔ پھر ان کے ذکا کو، فطانت کو، ان کی فقاہت کو، ان کی عاجزی کو، انکساری کو، علمیت کو، اور ان کے جامع الخصال اور جامع العلوم ہونے کو دیکھا، تو کہا کہ اس صدی میں بھی محمد بن ادریس الشافعی امت نظر آئے، پھر امام احمد بن حنبل بھی امت نظر آئے، پھر تیسری صدی پر گئے تو امام نسائی امت نظر آئے، اور امام ابو الحسن الاشعری امت نظر آئے، پھر چوتھی صدی کی طرف گئے، امام حاکم امت نظر آئے، امام جوینی امت نظر آئے، پانچویں صدی میں گئے تو امام ابو حامد غزالی، امام غزالی امت نظر آئے، صلاح الدین ایوبی امت نظر آئے، پھر چھٹی صدی میں گئے حضور سیدنا غوث العظم، غوث الثقلین سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت نظر آئے، پھر ساتویں صدی کو دیکھا تو امام فخر الدین رازی امت نظر آئے، امام نووی امت نظر آئے، پھر آٹھویں صدی میں گئے ابن القیم امت نظر آئے، اور امام شاطبی امت نظر آئے، پھر نویں صدی میں گئے تو امام جلال الدین سیوطی اور امام زکریا الانصاری امت نظر آئے، پھر 10ویں صدی میں گئے تو ملا علی قاری اور مجدد الفسانی، حضرت مجدد الفسانی امت نظر آئے، پھر 11ویں میں گئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی امت نظر آئے، پھر 12ویں میں گئے سیدنا عبد الوہاب شعرانی امت نظر آئے، اگلی میں گئے تو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی اپنی ذات میں امت نظر آئے۔ پھر اس کے بعد موجودہ صدی آ گئی۔ ابھی سفر رکا کب ہے؟ ابھی تو شروع ہوا ہے۔ پھر موجودہ صدی آئی، نگاہ انتظار میں تھی کہ کوئی تو منموہن ہوگا اس صدی میں بھی، تو کوئی تو ہوگا جامع الخصال، کوئی تو ہوگا اعتدال پر چلنے والا، کوئی تو ہوگا اس امت کو اس گرداب سے نکال کر اس کی نیا کو اپنی منزل تک لگانے والا، کوئی تو ہوگا جس کے پاس ہندو آئیں تو اپنا گھر سمجھیں، جس کے پاس اگر نصرانی آئیں اپنا گھر سمجھے، مذاہب عالم بھی جس کے گھر میں آتے ہوئے سمجھے کہ میرا اپنا گھر ہے، سمجھ لیں کہ یہ فیض سارا ابراہیم علیہ السلام کا ہی مل رہا ہے، کہ جن کے در پر تمام مذاہب جڑ جاتے تھے۔ تو پھر سمجھ آئی اس دور میں تقریب بین المذاہب کا پیکر بھی کوئی ہونا چاہیے، تو یہاں پر ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر خدمت کرنے والا بھی کوئی ہونا چاہیے، امن کا گہوارہ بھی کوئی ہونا چاہیے، اس کی سوچ میں بھی امن ہو اور اس کے قدم امن کی طرف چلتے جا رہے ہوں، جس کی فکر بھی امن پسندی پر مشتمل ہو، جس کا انداز بھی اعتدال پر مشتمل ہو، جس کا بیان بھی معتدل ہو،
جس کی قلم بھی معتدل ہو، قلم چلے تو چلتا چلا جائے، فکر چلے تو چلتی چلی جائے، بیان چلے تو رکنے کا نام نہ لے، جوامع الکلم کا فیض بھی نظر آ رہا ہو، ظاہر کی بات کریں تو ظاہر جگمگا جائے، باطن کی بات کریں باطن جگمگا جائے، اصول کی بات کریں اصولی گھبرا جائیں، جب منطق کی بات کریں منطقی گھبرا جائیں، فلسفے کی بات کریں فلسفی گھبرا جائیں، زمانے کی بات کریں زمانہ بھی انہیں دیکھ کر اتراتا پھرے، اور پھر زمانے والوں کو دیکھیں ان کو رشد و ہدایت کا پیکر نظر آ رہا ہو، جو یہاں ہاتھ رکھیں تو شرق کی بات کریں، وہاں ہاتھ رکھیں تو غرب کی بات کریں، کبھی بولیں تو ویسٹرن نالج دیتے چلے جائیں، کبھی بولیں تو ایسٹرن نالج دیتے چلے جائیں، جو کلاسیکل اور ماڈرن سائنسز کا امتزاج بھی ہو، جو سائنٹیفک علم بھی رکھتا ہو، کمپیریٹیو ریلیجنس کی گرفت بھی رکھتا ہو، جو زمان کی بات کرے، مکان کی بات کرے، جو اس زمانے کی بات کرے، جو ان 1400 سالوں کی بات کرے، وہ سارا زمانہ پکڑ کے آپ کے سامنے رکھ دے، جب دیکھنے لگے کوئی اور تو نظر نہیں آیا، ڈھونڈنے لگے کوئی اور نہ ملا، سورج سے پوچھا تو نے تو دیکھا ہوگا کسی سے، چاند سے پوچھا تو نے تو پہچانا ہوگا کسی کو، جب ہم پہنچے منہاج القرآن کی سرزمین پر، جب 1951 کا سورج طلوع ہوا، اس نے بتا دیا ڈاکٹر فرید الدین کے گھر میں اس دور کا امتی آیا ہے، وہ امت ہے۔